السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ زندگی عطا فرمایا ہے. یہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کتنی حد تک دین پر ثابت قدم رہیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کا اقرار کیا، اللہ ایک ہونے کی گواہی دی اور محمد اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان ساری باتوں پر ہم جمے رہیں گے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر دین کا سودا کر دیں گے اور ہم اپنے ایمان کو بیچ کھائیں گے؟ کیا ہمارا مقصد ہے؟ اللہ رب ذوالجلال جانچنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے. ربنا اللہ، کہ اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ ہمارا کوئی پالنہار نہیں ہے، کہ وہ رب جو چونٹیوں کو رزق دینے والا ہے، وہ رب جو اپنے گھونسلوں میں رہ کر صبح صبح نکلتے ہیں کہ مجھے میرا رزق مل جائے. اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں. کیا میرا رب میرے رزق کا انتظام نہیں فرمائیں گے؟ کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ جی ہاں، یقین ہمارے اندر ہو اور اللہ سے لینے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے. اللہ رب ذوالجلال آخری وقت تک ہمیں آزماتے ہیں. جب ہم ثابت قدم رہیں، اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں. ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پالنہار اللہ ہے. یہ ایک اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یزل ولا یزال ہے، حی قیوم ہے. اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا. جی ہاں، یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط راسخ کر جائے، مضبوط بیٹھ جائے. کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی اور کچھ لوگ مل کے ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر ہم ثابت قدم رہے، ڈگمگائے نہیں، ڈرنے والے نہیں بنے، بزدل نہیں ہوئے. ثم استقاموا، پھر ہم اس پر ثابت قدم رہے. اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب ذوالجلال ایسے بندوں پہ فرشتوں کی جماعت کو اتارتے ہیں. کیا کہیں گے فرشتے؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جاؤ، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تمہارے لیے بشارتیں ہیں اس جنت کی جس کا اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے وعدہ فرمایا ہے. یہ جنتیں اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے عطا فرمائیں گے اگر ہم ایمان کے تقاضے کو پورا کیا،
اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے جن باتوں کی خوشخبری سنائے ہیں وہ دے کر رہیں گے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کبھی زندگی بڑی تنگ ہو جاتی ہے، راستے سب بند نظر آتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہمیں لگتا ہے کہ سامنے پوری زندگی اندھیری ہو گئی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم جو چاہیں گے وہ ملے گا، یہاں دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا۔ ہماری خواہشات ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہماری تمنائیں ہیں، ہماری آرزوئیں ہیں کہ یہ ہماری آرزوئیں دنیا میں پوری ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا تمہاری آرزوؤں کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال جنت میں تمہارے لیے وہ پورے خواہشات مکمل فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جس چیز کو بھی تم پکار رہے ہوں گے اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ذریعے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، لیکن ہم ہیں کہ نماز میں سستی کرنے لگ جاتے ہیں، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ لاک ڈاؤن کیا آیا کہ لاک ڈاؤن نے مسلمانوں کو مسجد سے دور کر دیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ چلو اب گھروں میں بھی نماز پڑھ لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن میں علماء نے ہمارے لیے اجازت دے دی کہ گھر میں نماز پڑھ لیں، گھر میں نماز ادا کر لیں، اس لیے اب جماعت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھروں میں ادا کر لیں۔ اور بعض لوگ نے اپنے آپ کو چھٹی دے دیا کہ چلو اب نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کرونا ہے، اب شاید گھر میں بھی نماز پڑھے تو کہیں کرونا نہ لگ جائے، اس وجہ سے اب نماز ہی سے رخصت لے لیا۔ اے میرے اللہ، نماز سے رخصت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، 17 نمازیں آخری وقت میں آپ نے امامت نہیں فرمائی۔ ہے میرے اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ میرے مصلی پہ کھڑ کے نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے باپ کے سلسلے میں بات رکھی کہ میرے باپ بڑے نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا نہیں پائیں گے، اس لیے آپ عمر بڑے سخت ہیں اور وہ بڑے ماشاءاللہ مضبوط ہیں، اس لیے آپ ان سے کہیے کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ قربان جائیے میرے نبی پہ، وہاں اما عائشہ سے نرمی نہیں دکھایا، اچھا آپ کہہ رہے ہو تو چلو جانے دو، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عائشہ نہیں، میں جس بات کا حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ ہے اولاد اگر کچھ غلطی کر رہی ہے، باپ یہ سوچتا ہے کہ چلو کرنے دو، اس لیے کہ میرا بچہ ہے۔ اب بچپن میں اسے چھوڑتے وہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے ہمارے ان ماں باپ کو دیکھ کے۔ ارے اللہ رحم فرمائے کہ باپ نے اپنی بچی کا سر قلم کر دیا، اس لیے کہ یہ کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، سمجھانے کے باوجود سمجھی نہیں، اس وجہ سے باپ نے خود اپنی بچی کا سر قلم کر دیا۔ کاش کہ اسے اچھے اخلاق دیتا، کاش
کہ اس کی تعلیم کا انتظام کرتا، کاش کہ اسے سمجھاتا رہتا، ارے قتل کرنے کی کہاں اجازت ہے کہ تمہاری بات نہ مانے تو بس سر قلم کر دیں، اڑا دیں، مار دیں، کہاں سے اجازت مل گئی؟ اتنی درندگی، اتنی حیوانیت، شرم آتی ہے دیکھ کے۔ اے میرے اللہ، اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم اپنے چہرے پہ سنت رکھیں اور ہم نماز پڑھتے رہیں اور ہمارے اندر ایمان نہ ہو، ہمارے اندر نبی کی تعلیمات نہ ہو، نہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ قتل کرنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ بیٹی آپ کی بات مانی نہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کا سر قلم کر دیا۔ استغفر اللہ، بڑا بھیانک منظر تھا، دیکھنے میں بھی بڑا بھیانک تھا، ڈر لگ رہا تھا، دیکھ کے دل تڑپ رہا تھا۔ اے میرے اللہ، ایک دینی بھائی، ایک مسلمان بھائی، اس نے اپنی بیٹی کے سر کو جدا کر دیا اس لیے کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ ابو طالب آپ کے پیارے چچا، بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، آخری وقت میں بھی جا کے سمجھایا تھا، چچا جان ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیں، گواہی دے دیں، رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارشی بن جاؤں گا۔ آپ نے سختی نہیں کیا، آپ سمجھائے، آپ نے بتایا، ہے میرے پیارے چچا کہہ لے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں آیت اتار کے بتا دیا، انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت عطا کرتا ہوں۔ آخری وقت میں پیارے چچا آپ کے سامنے بیٹھ کے گزارش کی، لیکن ادھر ابو جہل اور دوسرے آر دینے لگے۔ آخری وقت میں موت سے گھبرا کے بھتیجے کی بات مان رہے ہو، بھتیجے کی بات سن رہے ہو؟ اے اللہ! حضرت ابو طالب نے فرمایا، نہیں میرے پیارے بھتیجے، چھوڑ دو مجھے میری حالت پہ۔ یہاں باپ بس دو بار سمجھایا، کیا تو نے تربیت کی؟ کیا اپنا وقت لگایا بچی کے ساتھ؟ کیا وقت دیا؟ سمجھانے کی کوشش کی؟ بس بھٹک گئی، غلط راستے پہ چلے گئی، تو نے تو سر قلم کر دیا۔ کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا تھا، میرے والد بڑے ہی نرم ہیں، آپ کے مسلح پہ کھڑ نہیں پائیں گے، آپ عمر سے فرمائیں، عمر سے کہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سختی سے فرمایا، نہیں عائشہ، میں جس بات کا حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اس لیے میں نے کہا کہ باپ کو بھی چاہیے کہ جہاں اولاد پر سختی کرنا ہے وہاں سختی کریں، وہاں نرمی نہیں۔ یہ ہے نبی کی تعلیمات کہ آپ ثابت قدم رہیں اور اپنی اولاد کو بھی دین کی طرف مائل کرتے رہیں اور دین کی دعوت دیتے رہیں اور دین کی باتیں سمجھاتے رہیں۔ یہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ اب میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے اپنے باپ سے کہا، نہیں ابا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دے دیا، آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا، ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، جی ہاں، آپ کی آہٹ آئی آنے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اور فیصلہ لیا
کہ جب نبی حاضر ہو جائے تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. میں کیسے کھڑے ہوں؟ حضرت ابو بکر پیچھے آنے لگے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، ہم اب یہاں آپ کے پیچھے جماعت میں نماز ادا کریں گے. مجھے جب کبھی بھی ان روایتوں کو پڑھتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کھڑا بھی نہیں جا رہا تھا، اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. اپنے داماد حضرت علی جو بیٹے کی طرح تھے انہیں بھی بلایا اور اپنے چچا کو بھی بلایا جو ہم عمر تھے، حضرت عباس ہم عمر تھے. دونوں کو بلایا، کہا کہ مجھے سہارا دو. حضرت عباس نے بھی سہارا دیا، حضرت علی نے بھی سہارا دیا. دونوں کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے چلا نہیں جا رہا تھا، پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، قدم بھی رکھا نہیں جا رہا تھا. کیا آج ہمارے بھائی یہ سمجھتے نہیں؟ معمولی سی کرونا کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیا، جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں سمجھتے. دکان میں ہم تجارت کے لیے آ سکتے ہیں، بازار میں ہم جا سکتے ہیں، ہم خرید و فروخت کے لیے اپنا وقت لگا سکتے ہیں، وہاں ہمارے لیے کوئی ڈر نہیں ہے. مسجد میں جائیں گے، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو کہیں کرونا نہ لگ جائے، کہیں وبا کے آڑ میں ہم نہ آ جائیں. اے اللہ کب تک ڈرتے رہیں گے؟ جی ہاں، موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے. حضرات علماء نے جب کہا تھا تو کہا تھا، لیکن اب پوری دنیا کھل گئی ہے، اب تو ہمارے لیے ساری آسانیاں ہوئی ہیں، ہم اپنے سارے کام انجام دے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی وہی ڈر، وہی خوف کہ کہیں ابھی اس میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے نمازوں میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں نماز کے لیے نہیں ابھی ہم ذرا احتیاط کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسجد کے اندر جائیں گے تو کہیں اس بیماری میں ہم مبتلا نہ ہو جائے. اس طرح کی باتیں آج بھی ہمارے نوجوان کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے احباب ابھی بھی ڈر کے نہ یہ مال کام آئے گا نہ کوئی اور چیز کام آئے گی. ذرا یاد کریں میرے نبی کے اس عمل کو کہ آخری وقت میں آپ اپنے پیروں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے، راوی روایت کرنے والے ذکر کرتے ہیں کہ زمین پہ نبی کے قدموں کے گھسیٹنے کے نشان پڑ رہے تھے. اے اللہ، آپ اس طرح نماز کے لیے حاضر ہو رہے تھے. اگر ہم بہانے بنا کے رہ جائے کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہے؟ نہیں. اب سارا ڈر نکالیں، شوق سے آئے، جذبے سے آئے، مسجدوں میں پہنچیں، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اس لیے کہ ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ کہیں لوگوں کو عادت نہ ہو جائے، اس لیے کہ گھر میں پڑھنے کی عادت ہو گئی، اب یہی عادت نہ ہو جائے. بعض لوگ کسی کو عادت بنا لیے کہ چلو اب ہم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں گے، اور بعض لوگ سوچنے لگے کہ اب تب نماز پڑھنے نمازیں قضا ہوتی چلی گئی، نمازیں چھوٹتی چلی گئی. یہاں اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نزلم من غفور الرحیم، اللہ رب ذوالجلال میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے. اللہ ہماری میزبانی فرمائیں گے جنت میں، اور ہمارے لیے اللہ رب ذوالجلال جو ہم چاہیں گے وہ عطا کریں گے. لیکن اس کے بعد والی آیت کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
اس شخص کی بات سے زیادہ کسی اور کی کیا اچھی بات ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے۔ ہم نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن دکان میں ایک ہمارے ہی بھائی بس وہ سوچتے ہیں کہ نماز میں حاضر نہ ہو۔ ہم نے سوچا کہ بلائیں گے تو کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان کو برا نہ لگ جائے۔ ساتھ میں ہی تجارت کرتے ہیں، ارے آپ کیا بڑے نیک بن گئے، نمازی بن گئے، جاؤ آپ نماز پڑھ لو، ہم ہمارا دیکھ لیں گے، اس طرح کی بات نہ کر دیں۔ اس وجہ سے ہم ان کو دعوت دینا چھوڑ دیے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف چلے آؤ۔ جی ہاں، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے زیادہ نماز بہتر ہے۔ ندا دی گئی، اعلان ہوا، بلایا گیا، دعوت کس کی؟ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے مؤذن دیتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال تمہیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال بلا رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے کاموں میں مگن رہیں گے؟ کیا ہم اپنے بستروں پہ سوتے رہیں گے؟ کیا یہی ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم اسی میں مبتلا رہیں گے؟ یا یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ زندگی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی ہے، ایک طرف ہم نماز بھی ادا کریں گے، ہماری زندگی سے نماز نہیں چھوٹے گی، ایک طرف ہم تجارت بھی کریں گے، اس لیے کہ تجارت بھی ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اس سے پہلے اس فرض کو ہم ادا کریں گے، اس فرض سے فارغ ہو کے ہم تجارت بھی کریں گے۔ نہ ہماری زندگی سے جماعت کے ساتھ نماز چھوٹے گی، نہ ہماری زندگی سے تجارت کا عمل چھوٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیکار پڑے رہیں گے، ہم کامچور بن کے گھر میں رہیں گے اور لوگوں سے یہ امید کرتے بیٹھیں گے کہ ہمیں کچھ لا کے دے دیں۔ نہیں، ہم محنت کریں گے، مزدوری کریں گے۔ اس لیے میں آپ سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں کہ وہ صحابی جو مانگنے کے لیے آئے تھے، تندرست تھے اور کہا کہ آپ مجھے کچھ دے دیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ہاتھ میں ایک کلہاڑی دے دیا، جاؤ لکڑیاں جنگل سے چیر کے آؤ، بازار میں بیچو، اس سے ملنے والی رقم سے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ آپ نے دیا نہیں؟ ایسے ہی ایک وہ صحابی جب ملاقات کی، اس لیے کہ میرے نبی کے ہاتھ بڑے نرم تھے، بہت ملائم نرم ہاتھ، صحابی ملے تو بہت ہی کھردرے، بہت سخت ہاتھ تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، رے بھائی کیا کام کرتے ہو؟ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ پتھر پھوڑتا ہوں، پتھر پھوڑنے کی وجہ سے ہاتھ بڑے سخت ہو گئے ہیں، مجھے بھی ایک جگہ پلندر کے قریب میں ایک مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے جانا ہوا، وہاں کے احباب بھی جب ہاتھ آ کے ملائے تو نبی کی زمانے کی یاد آ گئی کہ بڑے سخت ہاتھ تھے۔ میں نے ان سے بھی پوچھا، بھائی کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، پہاڑ قریب میں ہے، ہم بھی پتھر پھوڑنے کا کام کرتے ہیں، ہم بھی پتھر پھوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس لیے کہ یہ ہاتھ محنت، مجاہدہ، مشقت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی کمائی کا انتظام کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے رخسار سے بوسہ دیا، اپنے آنکھوں سے لگایا۔ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں یہ ہاتھ، اس لیے کہ ان ہاتھوں کے ذریعے تم حلال کمائی کا اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرتے ہو۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے زندگی کا، ہم ہیلے حوالے بنا کے نہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مگن نہ رکھ لیں، ایک طرف تجارت بھی کریں، ملازمت بھی کریں، نماز بھی ادا کریں۔ ہاں، امریکہ میں میں نے دیکھا تھا، اس لیے کہ مسجدیں بڑی دور ہوا کرتی ہیں، جماعت میں پہنچنا نہیں چاہتے، پہنچنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے،
اس لیے فجر کی نماز مسجد بھری رہتی ہے، مغرب کی نماز مسجد بھری رہتی ہے، عشاء کی نماز مسجد بھری رہتی ہے، لیکن ظہر اثر میں لوگ بہت دور آفیسز کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے اپنی آفیسز میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، مسجد کو پہنچ نہیں پاتے۔ ہاں، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ابھی یہاں قریب میں دکانیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ ابھی ادھر بازو جاؤ موتی نگر کی مسجد، اور ذرا جاؤ خلاص پارلم کی مسجد قباء، ادھر جاؤ تو کمہار پیٹ کی مسجد، ادھر جاؤ تو ایک اور مسجد۔ یہ اللہ رب ذوالجلال ہم پر فضل فرمائے ہیں۔ یہاں ہر طرف جہاں بھی آپ کے لیے جانا ہو وہاں آپ کے لیے مسجد نظر آئے گی، لیکن وہاں ان ملکوں میں میں نے دیکھا کہ ایک مسجد یہاں ہے تو 60 میل پہ ایک اور مسجد، 70 میل پہ، 100 میل پہ۔ جب ہم تراویح پڑھاتے تھے امریکہ میں، 100 میل کا فاصلہ طے کر کے تراویح پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ اکبر! خالی صرف تراویح پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے 100 میل کا فاصلہ طے کر کے نماز ادا کرنے کے لیے آتے۔ میں نے دیکھا کہ ڈر، یہ خوف، اس لیے کہ ہم غیر ملکوں میں رہتے ہیں، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، ڈرتے ڈرتے اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، آہوازاری کرنا، ایسے لوگوں کو بھی تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کہ ہم یہاں ان ملکوں میں ہیں، ہمارے ان ملکوں میں ہیں، اس وجہ سے اللہ کا خوف نکل جائے، ڈر نکل جائے، نہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور نیک اعمال پر ہم عمل کرتے رہے، وقال اننی من المسلمین، اور ہم کہتے رہے میں مسلمان ہوں، اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں مسلمانوں میں سب سے زیادہ نام رکھنے والا کون سا ہے، آپ کو ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ پوری دنیا میں رکھا جانے والا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج اس نام کو ہی انہوں نے شبہ میں ڈال دیا، جس کا بھی نام محمد ہوگا ہم اب اس کی تلاشی زیادہ لیں گے۔ ارے کیا تلاشی لوگے، ہم اپنے نام کو محمد رکھنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کا نام محمد ضرور رکھیں گے۔ میرے والد نے بھی میرا نام بھی محمد رکھا ہے، محمد، میرا نام پہلا ہی محمد ہے۔ تو یہ دنیا میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی وجہ سے ہم گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم ثابت قدم رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال کی مدد آئے گی۔ لیکن آگے کیا اللہ نے فرمایا، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ جو چیزیں ہوں گی اس کی وجہ سے بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جنت ملے گی کسے، وما يلقاها الا الذين صبروا، مگر ان لوگوں کو جنت ملے گی جو صبر کے ساتھ ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ مشکلات آئی، پریشانیاں آئی، زندگی میں اتھل پتھل ہو گیا، اور زندگی میں ایک مشکل گھڑی آ گئی، لیکن پھر بھی ثابت قدم رہا۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ جی ہاں، بڑے مرتبے والے اللہ رب ذوالجلال ان کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے نہ تو مسلمان کبھی گھبراتا ہے، نہ مسلمان کبھی ڈرتا ہے، نہ مسلمان کبھی خوف کھاتا ہے۔ اگر اللہ نے کچھ دیا تو شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی پریشانی آ گئی صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مسلمان کی خصوصیت ہے کہ مشکل گھڑی میں بھی صبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر نعمتیں عطا کیا شکر ادا کرتا ہے، میرے رب آپ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ایمان والے کی نشانی ہے، ایک ایمان والے کی علامت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے نعمتیں عطا کیا، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اگر مشکلات میں ڈال دیا تو صبر کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال سے مانگتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی زندگی کی پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ کیا
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانے والے ہم بن گئے. ارے مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں ہے تین اندھیرے، پانی کا اندھیرا، پیٹ کا، پھر وہ سارے اندھیروں میں تین اندھیروں میں. لیکن اس وقت بھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پر ایمان کو نہیں چھوڑا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو نہیں چھوڑا. پکار کے کہا لا الہ الا انت، اے میرے رب مجھے پتا ہے کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے میرے اللہ. انی کنت من الظالمین، ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں اسے ذکر کر کے ہمارے لیے نسخہ دے دیا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اوپر بھی دنیا کے اس پیٹ میں رہتے ہوئے مشکل گھڑی آ جائے، بے صبر نہ ہونا، بلکہ یونس نے جس دعا سے دعا مانگی تھی تم بھی اس دعا سے مجھے یاد کر لینا، میں ہوں تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، ہمیں ہمیشہ طلباء کو نصیحت فرماتے، جس مشکل گھڑی میں بھی تم گر جاؤ اس دعا کو پڑھ لینا. 40 مرتبہ صبح، 40 مرتبہ شام میں، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے شروع میں درود شریف، اخیر میں درود شریف، 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو. اور اسی طرح مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شروع میں درود شریف 1 مرتبہ، پھر 40 مرتبہ یہ دعا، پھر درود شریف پڑھ لو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس لیے مسلمان ہمیشہ دین پہ ثابت قدم رہتا ہے، کبھی اس کے پیر ڈگمگائیں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کے شر سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے، ایک ایک مومن بھائی کی حفاظت فرمائے. حاضرین با تمکین، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے وکلاء ماشاءاللہ، خاص طور پر ہمارے نوجوان وکیل اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ جزائے خیر دے، بیچارہ رات بھر سوتا نہیں تھا. میں جب کبھی بھی اسے رات میں بھی فون کرتا تو وہ مجھے رپلائی دیتا کہ حضرت یہ تیاری کر رہا ہوں، وہ تیاری کر رہا ہوں، یہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے. اس لیے کہ آپ سب کی پریشانی میں سمجھ کے، میں ایک نمائندہ آپ کے طرف سے بن کے آپ سب کے درد کو، غم کو ان کے سامنے رکھا کہ یہ چامراج پیٹ کا جو عیدگاہ ہے یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، وقف کی ملکیت ہے. لیکن اس پر جو سیاست شروع ہوئی اس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور بہت زیادہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کریں تو کیا کریں، کیا ہمارے لیے حکم ہے. نوجوان اکثر میرے پاس آتے مجھ سے پوچھتے حضرت بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم ان کو یہی کہتے کہ صبر سے رہیں، قانون کے راستے سے ہم کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے علاقے کے اور بلکہ ہماری ریاست کے سیاسی قائد علی جناب الحاج وزٹ ضمیر احمد خان صاحب، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، وہ بھی مسلسل رابطے میں رہے، کوششیں کرتے رہے. اور کل ہی ماشاءاللہ وہ ہائی کورٹ کے جج نے یہ حکم نامہ جاری کیا، یہ آرڈر پاس کیا کہ یہاں عید کی 2 نمازیں ادا کریں گے، بقیہ جیسے پہلے سے ہے اسی طرح اسی اسٹیٹس کو باقی رکھا جائے گا. یہاں نہ کوئی گنیش کو بٹھا کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بلکہ صرف سیاست ہی سیاست ہے. یہاں یہ سیاست کر کے
ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، جبکہ یہاں کا ہندو بھی یہاں کا مسلمان بھی آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے، بھائی چارگی کے ساتھ رہتا ہے، اخوت کے ساتھ رہتا ہے۔ اب تک ان کی گنیش کی تہواریں کئی سو سالوں سے ہو رہی ہیں، اے اللہ کہیں کوئی پریشانی نہیں آئی۔ مسلمان عید کی نمازیں ادا کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں آئی، لیکن یہاں ایک ماحول کو پریشان کن بنانا اور مسلمان اور ہندو کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوششیں کرنا، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح کی حرکتوں سے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ماشاءاللہ صبر کے ساتھ رہے اور ہمارے ہندو بھائی بھی صبر کے ساتھ رہے۔ سب کے صبر کی وجہ سے یہاں ہمارے اس شہر میں امن و امان قائم ہے، بھائی چارگی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اس طرح کی حرکتوں کے کرنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی دعاؤں کو سنا، آپ کی فریاد کو سنا۔ اللہ کرے کہ جتنے بھی مسلمانوں کی جائیداد ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات میں مساجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ صدر بن گئے، سیکریٹری بن گئے اور سمجھ گئے کہ ماشاءاللہ میں یہاں کا ایک بڑا آدمی بن گیا ہوں اور پورے لوگ مجھے صدر صاحب پکارتے ہیں، سیکریٹری صاحب پکارتے ہیں، متولی صاحب پکارتے ہیں، بس اسی میں خوش ہو گئے۔ یہ آپ کے لیے اصل ذمہ داری نہیں ہے، آپ خادم ہیں۔ اگر آپ مسجد کے صدر کے عہدے پہ فائز ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے سارے کاغذات صحیح رہنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اس عہدے پہ رہنے کے آپ قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کو جواب دینا ہوگا کہ یہ ذمہ داری تھی، جیسے اپنے گھروں کے کاغذات کو صحیح کرنے کے لیے رات دن یہ کر دیا تھا کہ یہ ذمہ داری سنبھال کے آپ نے اسی طرح اللہ کے گھر کے کاغذات کو درست کرنے کی کوشش کی، یا بس خاموش بیٹھ گئے اس لیے کہ میں صدر ہو گیا، میں سیکریٹری ہو گیا۔ میں تمام مساجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے، صدر صاحبان سے، سیکریٹری صاحبان سے، متولیان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اس لیے جہاں جیسے اپنی ملکیت کو آپ صحیح سالم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کے دور میں وہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سارے کاغذات کو درست کرنا یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان احباب کو ان کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی اور ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کر نہیں سکتے تو کیوں ہم اس عہدے کو لیں؟ جی ہاں، اگر ہم کر سکتے ہیں تو رہیں، نہیں کر سکتے تو کوئی اور آئے گا ضرور کرے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے، اور جن احباب نے بھی چامراج پیٹ کے عیدگاہ کے سلسلے میں تعاون فرمایا ہے، وقف بورڈ کے احباب بھی ہوں یا اسی طرح ہمارے MLA صاحب ہوں یا ایڈوکیٹ صاحبان ہوں، جن احباب نے بھی رات دن محنت کر کے کاغذات کو سپریم کورٹ سے منگوا کے سارے کاغذات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اسے دیکھنے کے بعد ہی اللہ رب ذوالجلال نے ہائی کورٹ میں ہمارے لیے آرڈر پاس کیا ہے۔ کاغذات نہ ہو تو کہاں سے آرڈر ملے گا؟ کیا ایسے ہی آرڈر چلو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ہاتھ میں رکھ کے جیسے چاہے کر لو؟ بات یہ پیش کرتے ہیں یہ میڈیا والے کہ یہاں چامراج پیٹ کے عیدگاہ کے کاغذات ہی نہیں ہیں۔ ارے کاغذات نہ ہو تو سپریم کورٹ کیوں آرڈر دیتا کہ یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہماری تمام وقف کی جائیداد کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ یہ نہ تو متولی کی جائیداد ہے نہ سیکریٹری کی جائیداد ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی جائیداد ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال تمام وقف کی جائیداد کی حفاظت فرمائے، غیر غلط قسم کے قبضوں سے اللہ ہماری ان جائیداد کی حفاظت فرمائے۔
حاضرین باتمکین، ایک تو اعلان یہ ہے مجلس ملیہ اسلامیہ کی طرف سے خطاطی سینٹر بھی چل رہا ہے۔ جو بچیاں خطاطی کیلیگرافی کا فن حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور آئیں، وہ داخلہ لیں۔ مجلس ملیہ اسلامیہ کی بلڈنگ یہاں سامنے ہے، سکھانے والی بھی عورتیں ہیں اور سیکھنے والی بھی صرف لڑکیاں ہوں گی، تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی بچیاں اگر اس میں شوق رکھتی ہیں تو وہاں بھیج کے داخلہ کروائیں۔ اور ماشاءاللہ ہر جمعہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی گھر کی جو ضرورتیں ہیں اور ٹرسٹ یہاں جتنا بھی تعلیمی نظام چلا رہا ہے اس کی جو ضرورتیں ہیں اس میں ہم کچھ کام آ جائیں۔ بہت سارے احباب بہت جذبے کے ساتھ یہاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے، جو ان 2 سالوں میں کرونا کی وجہ سے اپنے بزنسوں میں پریشان ہو کے بہت پریشان ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے لیے راحت عطا فرمائے، ان کے لیے راستے آسان فرمائے، اور جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ زندگی عطا فرمایا ہے۔ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کتنی حد تک دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کا اقرار کیا، اللہ ایک ہونے کی گواہی دی اور محمد اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان ساری باتوں پر ہم جمے رہیں گے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر دین کا سودا کر دیں گے اور ہم اپنے ایمان کو بیچ کھائیں گے؟ کیا ہمارا مقصد ہے؟ اللہ رب ذوالجلال جانچنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ربنا اللہ، کہ اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ ہمارا کوئی پالنہار نہیں ہے، کہ وہ رب جو چونٹیوں کو رزق دینے والا ہے، وہ رب جو اپنے گھونسلوں میں رہ کر صبح صبح نکلتے ہیں کہ مجھے میرا رزق مل جائے، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ کیا میرا رب میرے رزق کا انتظام نہیں فرمائیں گے؟ کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ جی ہاں، یقین ہمارے اندر ہو اور اللہ سے لینے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال آخری وقت تک ہمیں آزماتے ہیں، جب ہم ثابت قدم رہیں اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پالنہار اللہ ہے۔ یہ ایک اللہ، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یزل ولا یزال ہے،
حی قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ جی ہاں، یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط راسخ کر جائے، مضبوط بیٹھ جائے، کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی، اور کچھ لوگ مل کے ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر ہم ثابت قدم رہے، ڈگمگائے نہیں، ڈرنے والے نہیں بنے، بزدل نہیں ہوئے۔ ثم استقاموا، پھر ہم اس پر ثابت قدم رہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب ذوالجلال ایسے بندوں پہ فرشتوں کی جماعت کو اتارتے ہیں۔ کیا کہیں گے فرشتے؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جاؤ تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تمہارے لیے بشارتیں ہیں اس جنت کی جس کا اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ جنتیں اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے عطا فرمائیں گے اگر ہم ایمان کے تقاضے کو پورا کیا، اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے جن باتوں کی خوشخبری سنائے ہیں وہ دے کر رہیں گے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کبھی زندگی بڑی تنگ ہو جاتی ہے، راستے سب بند نظر آتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہمیں لگتا ہے کہ سامنے پوری زندگی اندھیری ہو گئی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ یہاں دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا، ہماری خواہشات ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہماری تمنائیں ہیں، ہماری آرزوئیں ہیں کہ یہ ہماری آرزوئیں دنیا میں پوری ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا تمہاری آرزوؤں کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال جنت میں تمہارے لیے وہ پورے خواہشات مکمل فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو بھی تم پکار رہے ہوں گے اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ذریعے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، لیکن ہم ہیں کہ نماز میں سستی کرنے لگ جاتے ہیں، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ لاک ڈاؤن کیا آیا کہ لاک ڈاؤن نے مسلمانوں کو مسجد سے دور کر دیا، لوگ سوچنے لگے کہ چلو اب گھروں میں بھی نماز پڑھ لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن میں علماء نے ہمارے لیے اجازت دے دی کہ گھر میں نماز پڑھ لیں، گھر میں نماز ادا کر لیں، اس لیے اب جماعت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گھروں میں ادا کر لیں۔ اور بعض لوگ نے اپنے آپ کو چھٹی دے دیا کہ چلو اب نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کرونا ہے، اب شاید گھر میں بھی نماز پڑھے تو کہیں کرونا نہ لگ جائے، اس وجہ سے اب نماز ہی سے رخصت لے لیا۔ اے میرے اللہ، نماز سے رخصت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، 17 نمازیں آخری وقت میں آپ نے امامت نہیں فرمائی۔ ہے میرے اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ میرے مصلی پہ کھڑ کے نماز پڑھائیں۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے باپ کے سلسلے میں بات رکھی کہ میرے باپ بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا نہیں پائیں گے، اس لیے آپ عمر بڑے سخت ہیں اور وہ بڑے ماشاءاللہ مضبوط ہیں، اس لیے آپ ان سے کہیے کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ قربان جائیے میرے نبی پہ، وہاں اما عائشہ سے نرمی نہیں دکھایا، اچھا آپ کہہ رہے ہو تو چلو جانے دو، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عائشہ نہیں، میں جس بات کا حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ ہے اولاد اگر کچھ غلطی کر رہی ہے، باپ یہ سوچتا ہے کہ چلو کرنے دو، اس لیے کہ میرا بچہ ہے، اب بچپن میں اسے چھوڑتے چھوڑتے وہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے ہمارے ان ماں باپ کو دیکھ کے، ارے اللہ رحم فرمائے کہ باپ نے اپنی بچی کا سر قلم کر دیا، اس لیے کہ یہ کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، سمجھانے کے باوجود سمجھی نہیں، اس وجہ سے باپ نے خود اپنی بچی کا سر قلم کر دیا۔ کاش کہ اسے اچھے اخلاق دیتا، کاش کہ اس کی تعلیم کا انتظام کرتا، کاش کہ اسے سمجھاتا رہتا، ارے قتل کرنے کی کہاں اجازت ہے کہ تمہاری بات نہ مانے تو بس سر قلم کر دیں، اڑا دیں، مار دیں، کہاں سے اجازت مل گئی؟ اتنی درندگی، اتنی حیوانیت، شرم آتی ہے دیکھ کے۔ اے میرے اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم اپنے چہرے پہ سنت رکھیں اور ہم نماز پڑھتے رہیں اور ہمارے اندر ایمان نہ ہو، ہمارے اندر نبی کی تعلیمات نہ ہو، نہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ بیٹی آپ کی بات مانی نہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کا سر قلم کر دیا۔ استغفر اللہ، بڑا بھیانک منظر تھا، دیکھنے میں بھی بڑا بھیانک تھا، ڈر لگ رہا تھا، دیکھ کے دل تڑپ رہا تھا۔ اے میرے اللہ، ایک دینی بھائی، ایک مسلمان بھائی، اس نے اپنی بیٹی کے سر کو جدا کر دیا اس لیے کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ ابو طالب آپ کے پیارے چچا، بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، آخری وقت میں بھی جا کے سمجھایا تھا، چچا جان ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیں، گواہی دے دیں، رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارشی بن جاؤں گا۔ آپ نے سختی نہیں کیا، آپ سمجھائے، آپ نے بتایا ہے میرے پیارے چچا، کہہ لے اللہ رب ذوالجلال